آسان سی بات دہرا رہا ہوں لیکن اس میں محبت ہے اس لیے دہرا رہا ہوں۔ ایک شخص گیا نان بائی کے پاس، تنور والے کے پاس، روٹی کی قیمت پوچھی تو نان بائی نے کہا، تنور والے نے کہا، اس نے کہا جی کہ جو روٹی تازی ہے نا، آج صبح میں نے پکائی ہے، اس کی قیمت ہے 10 روپے، اور جو روٹی رات کی بچی ہوئی تنور پہ پڑی ہوئی ہے اس کی قیمت ہے 20 روپے۔ تازی کی قیمت اور پرانی کی۔ تو گاہک نے حیران ہو کے کہا، اس نے کہا تازی روٹی کی قیمت ہونی چاہیے تھی 20 روپے اور جو رات والی باسی ہے اس کی قیمت ہونی چاہیے تھی 10 روپے، تم نے قیمت الٹی بتا دی۔ نان بھائی نے کہا نہیں، قیمت میں نے صحیح بتائی ہے، جو پرانی روٹی ہے نا رات کی بچی ہوئی وہ 20 روپے، تازہ روٹی 10 روپے۔ گاہک نے کہا یہ قیمت تم نے کیوں مقرر کیا حالانکہ وہ باسی ہے اور قیمتی ہے؟ تو نان بھائی نے کہا اس کا زمانہ حضور کے ظاہری زمانے کے قریب ہے۔ تازہ روٹی سستی اس لیے ہے کہ یہ حضور کے ظاہری زمانے سے دور ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو حضور کا ظاہری زمانہ قریب ملا ہے، 80 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی، اور باقی جو ائمہ ہیں ان میں ان کو یہ انفرادی ہے، یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ وہ تابعین صحابہ سے ملاقات ہوئی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی ملاقات جس دور میں حدیث مدون کی جا رہی تھی، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں، اس دور میں امام اعظم کی عمر 19-20 سال۔ عمر بن عبدالعزیز نام سنا ہے نا آپ نے، بڑے عظیم خلیفہ گزرے ہیں، خلافت راشدہ کی یاد انہوں نے تازہ کی ہے۔ یہ 99 ہجری میں مسند خلافت میں متمکن ہو گئی ہے۔ جب یہ مسند خلافت پہ آئے ہیں اس وقت امام اعظم کی عمر 19 سال تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جو دور خلافت ہے وہ امام اعظم کے شباب کا دور ہے۔ اس دور میں احادیث مدون کی جا رہی ہیں اور امام اعظم نے اس دور کو پایا ہے۔ بڑے بڑے محدثین کا دور جنہوں نے براہ راست صحابہ سے حدیثیں سنی ہیں، ان سے امام اعظم کی ملاقات ہوئی۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں کوئی ایسی سند نہیں ملے گی جس میں 2 راویوں سے، 2 واسطوں سے راوی حضور تک پہنچتا ہو۔ 3 واسطوں والی سندیں ہیں بخاری شریف میں، ثلاثیات بخاری، 22 روایتیں ہیں جن میں امام بخاری اور رسول اللہ کے درمیان کتنے واسطے ہیں؟ 3 واسطے، لیکن 2 واسطوں والی کوئی روایت بخاری شریف میں نہیں اور مسلم شریف میں نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ وہ ہیں جن کی اکثر روایتیں 2 واسطوں سے حضور تک، احادیث سنائی 2 واسطوں والی روایات امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس ہوئی۔ امام بخاری، امام مسلم، نسائی، ابو داؤد، یہ جو باقی ائمہ حدیث ہیں ان میں سے کوئی ابھی پیدا بھی نہیں ہوا جس دور میں امام اعظم ابو حنیفہ نے قرآن، حدیث اور فقہ کی خدمت کی۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ کا جو مقام ہے علم حدیث میں، فقہ میں، وہ امت کے اندر سب سے بلند ترین مقام ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ فقہ کے 4 جو امام ہیں ان میں سے سب سے بڑے ہیں۔